بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد المنان قمر۔ جس طرح سے ربیع الاول کا یہ مہینہ اور ربیع الاول اسپیشل پروگرام ہمارا چل رہا ہے اور اس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے پہلے، یعنی کہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے جو حالات سے وہاں سے لے کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے کہ غار حرا میں کیا ہوا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا آغاز جو تھا، پہلی وحی جو نازل ہوئی، اس حوالے سے آج بات چیت کریں گے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسلامک اسکالر حافظ طیب الاسلام عسکری صاحب۔ وہ انشاءاللہ ہم سے بات چیت کریں گے اور ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت القمر ٹی وی کو دیا۔ تو آپ سب ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے، اس والے سے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام جو ہے بہت ہی خوبصورت جا رہا ہے اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں تمام اہل ایمان اور مومنوں کا یہ شیوا ہے اور یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مزید کثرت سے کرتے ہیں۔ جی کیونکہ یہ ربیع الاول ہمارے ہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جی تو آج کا جو ہماری بات چیت ہے، آپ نے جیسا کہ سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بتایا کہ میں جب اہل عرب کے حالات دیکھتا ہوں، مشرکین کے اور اپنے خطے کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بڑا بے چینی محسوس ہوتی، اور یہ پہلی امتوں میں بھی رہا، دین ابراہیمی، دین عیسوی اور دین موسوی میں، کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ برائی کو جو ہے وہ ہر دور میں برا جانتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے کہ اچھی چیز کو اچھا جاننا اور بری چیز کو برا جاننا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دینا ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رہنمائی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے پوری اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھتا ہے ہر گناہ سے، برائی سے۔ تو اسی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک کشمکش جاری تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، شراب نوشی عام ہے، جوا ہے اور قتل و غارت ہے، جیسا کہ اہل عرب کے ہاں تو یہ مشہور تھا کہ ان کی جب جنگیں چلتی تو وہ 40 سال تک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی وہ حلف الفضول کا واقعہ ہوا جو ہم پیچھے آپ تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوتے تھے، اڑتے رہتے تھے۔ تو اسی اپنے دل کی سکون کے لیے، اطمینان کے لیے اور خلوت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جاتے۔ اور یہ ہر مومن جو ہے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے دل کے اندر گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں کر گیا، اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی بھی ہو تو غلط جو کام ہے نا وہ غلط ہی ہوتا ہے ہر دور میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جو دیکھتے تھے، اپنے سکون کے لیے وہ گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، خلوت اختیار کرتے تھے، تو غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ غار حرا جو ہے یہ مکہ سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں، سیرت ابن ہشام ہے، اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں ہے اور دیگر جو سیرت کی کتابیں ہیں، تو ان میں اور جو صحیح کتاب مختصراً ہمارے ہاں یہاں پر بر صغیر میں جس کو ایوارڈ بھی ملا ہے، الرحیق المختوم، مطالعہ کر رہا تھا میں، تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر غار حرا تھی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے، اور وہ ایک 2 پہاڑ ملتے تھے، غار سی بن جاتی تھی۔ اس کا جو محل وقوع ہے وہ تقریباً 2 گز لمبی ہے اور 1.25 گز جو ہے وہ ایک چوڑی غار نما تھی۔ نبی کریم وہاں پر چلے جاتے۔ ہماری امہات المومنین میں حضرت اما جان خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان لے لیتے، ستو اور پانی اور زادرہ، اور اللہ کے نبی گوشہ نشینی اختیار کرتے۔ تو 10 دن، 15 دن، مہینہ
اور یہ معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کا علیہ وسلم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جو ہے وہ خلوت نشینی اختیار. اور یہ روزے جو ہیں یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. یہ اعتکاف، روزہ، نماز، جیسے کہ وہ حدیث جی جی ہے آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا میری قوم تو 2 نمازیں نہیں پڑھتی تو آپ کی امت کیسے 50 پڑھے گی. کیسے پڑھے گی. ٹھیک ہے، وہ کم ہوتے ہوتے جو ہے جی، وہ 5 رہ گئی. تو یہ نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں عبادات ہر امت میں رہی. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سارے کام کر رہے تھے. وہ دین موسوی اور عیسوی جو چلا آ رہا تھا، جی، جو دین ابراہیمی جو دین ہے، ابراہیم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں. اچھا اب سر اسی طرح پہلی وحی جو تھی اس کو صحیح حدیث میں کس طرح سے واقعہ یہ بیان ہے؟ ہاں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی صحابہ اکرام کو بھی بتایا. حضرت انس سے بھی روایت ہے صحیح بخاری میں. امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے بدل وحی کا. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو کیفیت آ کر بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادت میں اللہ کی جو ہے وہ ذکر اذکار میں بہت زیادہ مگن رہنا شروع ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے جو موقع آیا، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن آئے میرے پاس. اب اس کی جو وہ کوئی تاریخ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ اس میں اختلاف. بعض کہتے ہیں کہ یہ محرم کا ہے، بعض کہتے ہیں ربیع الاول کا ہے، بعض کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے. تو لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرا، پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو نہیں پڑھنا جانتا. تو پھر انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. تو آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے پھینچا اپنے ساتھ اور پھر کہا پڑھیے. تو کہا میں. پھر دوسری دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار کیا ما انا بقاری. تو تیسری دفعہ جب لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے سینہ فراہ کر دیا اور وہ جو علم تھا، جو وحی کا علم تھا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ ان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے اپنا جسم ایسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، اتنے زور سے دبایا. جیسے ہمارے یہاں بھی ہم معانقہ کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی کو، ہم گلے ملتے ہیں تو دو دوست ہے کافی دیر بعد ملے تو ہم زور سے زیادہ سے زیادہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو وحی کا آغاز ہوا اسی غار حرا میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کیفیت ختم ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہوگی. تو گھبرا گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب آئے تو آ کر حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبر اور چادر اڑا دو، بہت سردی لگ رہی، کہیں میں جو ہے اس دنیا سے چلا نہ جاؤں، میرا جو ہے نا وہ خاتمہ نہ ہو جائے. اتنی گھبراہٹ بھی ایک نیا واقعہ ہوا، پریشان ہو جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر وغیرہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور پھر آپ کو تسلی بھی دی، آپ پریشان ہو. حضرت خدیجہ نے کس طریقے سے ان کو سہارا دیا پھر آگے سے وہ؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ تو غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہاں میں تو چلا جاؤں گا، میرا آخری وقت آ گیا ہے. انسان ہے نا گھبراہٹ میں، پریشانی میں. تو آپ فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کی، یتیموں کی اور بے سہاروں کے آپ سہارا بننے والے ہیں. یہ پیغام ہے ہمارے لیے آج کی امت کے لیے. پیغام ہے ہمارے ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے آئے تھے. ہم وہ کام کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی، فضول خرچی اور یہ زیب و زینت اور یہ دنیا کی چمک دمک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوسوں دور تھے. آج ہم نے آپ کی آمد کا مقصد یہ سمجھ لیا ہے کہ گلیوں کو چراغاں کرنا ہے، روشن کرنا ہے، جھنڈیاں لگانا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ نہیں رہا. نبی کریم نے تو
نبوت کے ملنے سے پہلے ہی یہ وہ کام کرنا شروع کر دیے تھے جو کہ ایک نبی کو زیب دیتے ہیں. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اگر آپ کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے 40 سال سے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور اس سے پہلے بھی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہنا شروع ہو گئے اور آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے. جیسے ابھی ہم آگے ذکر کریں گے جب ہجرت کا واقعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں پڑی ہوئی اور آپ کو صادق الامین کہتے ہیں. اور پیچھے بھی آپ نے ہم سیرت کے موضوع میں آپ نے سنا کہ وہ جو حجر اسود کا جو معاملہ تھا کہ وہ حجر اسود لگایا جائے خانہ کعبہ میں تو آپس میں لڑائی کا خطرہ تھا کہ یہ جنگ نہ ہو جائے تو اختلاف پیدا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے رکھا چادر میں اور کہا چاروں کونوں سے پکڑے اور حجر اسود کو جا کر وہاں پر لگا دیا. بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے بے سہاروں کا سہارا بننا ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد. 12 ربیع الاول کا یہ پیغام حضرت خدیجہ نے آپ کو دلاسا دیا کہ آپ تو یہ اچھے کام کرنے والے ہیں اور جو اچھے کام کرنے والا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا. تو پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہوا اور پھر وہ سلسلہ آگے. اچھا اس کے بعد ورقہ بن نوفل کا کیا کردار تھا؟ جی یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعات ہوئے تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو. ایک تو تسلی دی دوسرا جو ہے وہ ایک انسان کی جو تسلی ہے ایک تو الفاظ کے ساتھ جو اس کے اچھے اعمال ہے اس کو دلاسا دیا جائے. ہمارے ہاں آج بھی جو ہے نا کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اس کے نیگیٹو جو ہے نا اس کے تمہارے ساتھ یہ ہوگا تم نے ایسے کیا ہوگا یہ ہے. حالانکہ تسلی دینے کا طریقہ یہ ہے نبوی طریقہ اور صحابہ اور صحابیات اور نیک لوگوں کا کہ اس کی اچھائیاں اس کو گنوائی دی. ہمارے ہاں بیمار ہو جائے نا تو ہم جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی کام کیتا ہونا اللہ نے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے شفیق ہے. مومن کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اپنے مومن بندے کو کسی بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے وہ اس سے نکلنے کا سبب بنتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا آپ اچھے کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے یہ اس نے یہ کر دیا ہوگا یہ کھا لیا ہوگا یہ ہو گیا ہوگا فلاں ہو گیا اس لیے تم یہ پریشان. حالانکہ اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں تم تو بہت اچھے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تیمارداری کے لیے دعا سکھائی ہے لا باست ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے یہ اس کو تسلی دے کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ پاک صاف ہو جائیں گے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو حضرت خدیجہ نے ایک تو تسلی دی الفاظ کے ساتھ آپ کی اچھائیاں کہ آپ اچھے ہیں. دوسری تسلی جو ہے نا وہ ظاہری جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے. تو وہ لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے. تو جا کر ان کو بیان کیا کہ اپنے بھتیجے کو یہ دیکھیں کہ یہ پریشان ہے. تو کہا کیا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح ایک جو ہے وہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ کہا. میں تو کہا یہ تو وہی ناقوس ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر اترا کرتا تھا. تو اگر اس وقت تک ورقہ بن نوفل جو ہے وہ کافی بیمار اور بزرگ ہو چکے تھے اور آتا ہے کہ ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا اور کہا کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے بقا سے نکال دے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے دلاسا دیا اور حضرت خدیجہ کو بتایا کہ یہ اللہ ان کو نبوت دینے والا ہے یہ نبوت کا تاج ان پر پہنایا جائے گا. تو ورقہ بن نوفل چونکہ وہ آتا ہے کہ وہ عبرانی زبان سیکھے ہوئے تھے اور عیسائیت کو بھی جانتے تھے اور کتابوں کا اور اس میں تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود کہ ایک نبی آنے والا ہے اور پوری نشانیاں وہ پوری ہو چکی تھی. ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانے کہ یہ اللہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا. یہ واقعہ ہے. اچھا کیا نبوت کسی انسان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے یہ وحبی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نیک بندوں میں سے نبوت کے لیے چن لیتا ہے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ
مالدار کو، بڑے کو، سردار کو چنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جس کا قلب سلیم ہے، جو نرم دل ہے، جو نیک ہے اور متقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچانا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ تو یہی تو بات تھی ان کی، کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر نبوت ملنا ہوتی تو ہمیں ملتی، ہم چودھری ہیں۔ ابو جہل کہا کرتا تھا، ابو لہب، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ وہ فرعون کی چوٹی پہ جا کر کے اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، میں یہ کہوں کہ ابھی یہ پچھلے پہاڑ سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم مانو گے؟ کہ ہاں آپ تو صادق الامین ہیں، آپ کی بات پر ہمیں 100% یقین ہے۔ تو کہا پھر اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تو تفلحوا، تم کامیاب ہو جائے گا۔ کہنے لگے نعوذ باللہ، جو ابو لہب ہے، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کتنی بڑی بات اس نے کی، اللہ اس کو غارت کرے، تو اللہ کی اس کا لعنت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا بلا کہا۔ تو نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اگر یہ ہوتی تو مال دولت تو وہ ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ شیبہ کے پاس بہت زیادہ تھا، وہ چودھری تھے، ابو الحکم تھا ابو جہل، تو یہ تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے تو ان کی دشمنی چلی ہے۔ اچھا سر، پہلی وحی اور آج کے مسلمان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ہاں، پہلی وحی جو ہے اور آج کا مسلمان جو ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلی وحی کا اگر مطالعہ کیا جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 5 آیات نازل ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم ہے، اقرأ بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو علم حاصل کرنے کا ہے، اور دوسرا اللہ نے سکھایا ہے، یہ علم وہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر یہ ہے، دنیا کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اسی علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، حضرت آدم کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے؟ اور ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پوری انسانیت میں سے انسان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ عزت سے نوازا، تو یہ علم کی وجہ سے ہے۔ جبکہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے انسان کو دیا۔ جیسے آتا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو تیری حمد ثنا بیان کرنے والے، تو اس انسان کو کیوں بنانے والا ہے؟ تو کہا، اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کہا کہ اس کو سجدہ کرو، چیزوں کے نام بتاؤ، تو کہا ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو انسان کی فضیلت ہی علم کی وجہ سے ہے، اور یہ پہلی وحی میں بھی اللہ نے علم کا ذکر کیا ہے، اور نبوت بھی جو ہے، اور سب سے بڑا علم کیا ہے، یہ جو اس میں انسان میں اور علم میں جو پہلی وحی میں جو تعلق ہے، بڑا خوبصورت آپ کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے انسان کو میں نے علم کے ساتھ فضیلت دی ہے، اور پہلی وحی بھی جو ہے وہ علم ہے، اور اصل علم کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ہم بحیثیت مسلمان جو ہے بہت ہی اعزاز کے حامل ہیں کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلے جو امتیں ہیں اس وقت، جو دوسرے ادیان ہیں جو الہامی، وہ ختم ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام آنے کے بعد، قرآن مجید آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان تمام کو منسوخ کر دیا۔ اب ہم ان نبیوں پر غیبی ایمان تو لائیں گے کہ اللہ کے نبی تھے، لیکن اب جو ہے نبوت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قیامت تک کے لیے، ان کی بات تسلیم کی جائے گی، ان پر ایمان لایا جائے گا، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا۔ تو آج جو عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مقام دیا ہے، اور اس کے ساتھ مسلمان کو دیا ہے، اور مسلمان کو، مومن کو کیوں مقام دیا ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ تو پہلی جو وحی ہے اس میں ذکر ہے تعلیم کا، سیکھنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مقصد ہے پہلی وحی دینے کا کہ آپ نے اب پڑھنا ہے اپنے رب کا کلام، اور اس کو سیکھنا، اور پھر آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی، یہ سوال تھوڑا سا اہم ہے تو میں چاہتا ہوں ناظرین کے لیے اس کی وضاحت ہو جائے، تعلیم اور علم۔ اور ہمارے ہاں اس وقت بھی جو ہے بڑی وہ بحث ہوتی ہے، یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے، دین کے اندر یہ کون سا علم ہے، اس میں پھر ہم نے تقسیم در تقسیم کیا ہوا ہے۔
تو علم جو ہے اس کا مطلب ہے جاننا. اور جتنے بڑے فلسفی گزرے ہیں آپ اگر ان کی تعریفات اٹھا کر دیکھیں کتابوں کو جو انہوں نے علم کی تعریف کی ہے، اگر آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ جو ہے بڑے بڑے ہمارے اسکالر ہیں موجودہ زمانے میں، علامہ اقبال ہیں ڈاکٹر، جی اور اسی طرح جو ہے عبد القادر جیلانی ہیں، جتنے بزرگان ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر تو علم وہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے. علم کہتے ہیں جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے. جی ٹھیک ہے، تو جو ہمیں اللہ سے دور کر دے وہ علم نہیں وہ ہے، علم. وہ جہالت ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کھویا رہے. جی یہ تو جہالت ہے نا. یہ تو ایک انجینئر جو ہے وہ چیزوں کو کھول کر ان کی حیت اور یہ کیسے بنی یہ چیزیں، تو یہ دنیا میں ختم ہو جانی ہے. علم اصل وہ ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے، یہ علم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان سے بھی بتایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. تو علم کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، سب سے بڑا علم وہ قرآن ہے. جی اس سے ہی تمام علوم نکلتے ہیں. اور جو علم اس کے تابع ہے وہ علم صحیح حقیقی علم ہے. اور جو علم ہمیں قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دے، چاہے وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا علم نہ ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی جو ہے نا اس کو پاس کرے اور کہے کہ یہ ڈگری سب سے اعلیٰ ہے، جی جی وہ زیرو ہے. اگر وہ ڈگری اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہے اور انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے تو سمجھ لیں وہ ڈگری نہیں ہے، وہ یہ دنیا کا جو ہے کمانے کا ایک ذریعہ ہے. تو دین کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے میرے نزدیک. تو جتنے علوم ہیں وہ سارے قرآن سے نکلے ہیں. اس میں جس بندے نے قرآن کو پڑھا اپنے انداز سے، جس نے اس کو فزکس کے ذہن سے پڑھا تو اس کو اس کے اندر فزکس کے اصول نظر آئے. جی جی جس نے جغرافیہ کے نظر سے پڑھا تو اس کو جغرافیائی جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں. تو علم الجغرافیہ کیا ہے؟ جیوگرافی کے اندر یہی ہے نا کہ زمین کے اندر کون کون سی خطے ہیں، پانی کیا ہے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ بھی بیان کیا ہے. تو اسی طرح معدنیات کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کے اندر تمہارے لیے خزانے چھوڑ دیے. تو اس کے اندر جو ہے یہ سمندروں کا بھی علم ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہوائیں. نہیں، اللہ پاک نے مکمل ہر چیز کا علم اس کے اندر رکھ دیا. یہ تمام علوم کا خزانہ ہے یہ قرآن. تو اس لیے یہ جو وحی، پہلی وحی جو ہے نا، آپ کا وہی سوال ہم واپس آتے ہیں، پہلی جو وحی ہے اس کا تعلق انسان کے ساتھ بہت گہرا ہے، آج کے انسان کے ساتھ. تو اس کو ہم نے یاد کرنا ہے. آج ہم یہ بھولے ہوئے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس سے وہ علم لینا چھوڑ دیا، اور ہم جو دوسری چیزیں ہیں ان کو ہم لے کر اتنا ہائلائٹ کرتے ہیں. اچھا قرآن اور سیرت کو الگ الگ سمجھنا یہ درست ہے؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. قرآن اور سیرت یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بہت مشہور حدیث ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا صحابی، اماں جان بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ تو کہا میرے بیٹے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا میں نے بڑا پڑھا ہے. تو فرمایا پورا قرآن تو میرے نبی کا کان خلق القرآن، پورا اخلاق، پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ قرآن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، کہ آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کے لیے، آپ باپ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی ہیں. حضرت جو ہے وہ فاطمہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت جو ہے وہ زینب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ بھی ہیں. بحیثیت باپ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ بیٹے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بیٹے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. آپ خامند ہیں تو بحیثیت خامند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. تو آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہیں. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نکال کر اگر چاہیں تو یہ ناممکن ہے. سیرت
اور قرآن یہ دونوں ایک ہی چیز کے اندر. قرآن جو ہے وہ اللہ کے احکامات ہیں، اور سیرت جو ہے وہ اس کے اوپر عملی اظہار کا ایک نمونہ، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو اب نماز قائم کیسے کرنا ہے، اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آج ہم یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت پر پروگرام ہوتے ہیں، ہم ہمارے ہاں بر صغیر میں اور پاکستان میں ایک دن جو ہے پورا دن ہم چھٹی کر لیتے ہیں اور اس دن جھنڈیاں لگا لیتے ہیں جی 12 ربیع الاول یہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگا کے تو وہ سارے کام کر لیتے ہیں، کیک کاٹ لیا، یہ وہ تو نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں، آپ کی سیرت کو اپنایا نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ دیا، حکم دیا ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں تو انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے. آپ کا بچپن سے لے کر اس دنیا سے جانے تک کا پوری ایک ایک ڈیٹیل صحابہ اکرام نے محفوظ کی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم عمل کرنا چاہیں اور ہمیں پتہ نہ چلے. آج ضرورت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. یہ ہے اصل محبت، یہ ہے ربیع الاول کا پیغام، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اصل اظہار. ہم نماز پڑھتے نہیں، ہمارا وضع قطع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو نبی کریم سے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ زبانی دعوے کرنا یہ جو ہے نا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں چھوٹی سی مثال ہے محترم کہ آپ سے میں کہوں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے یا آپ کی کوئی خوشی ہو، آپ مجھے انوائٹ کریں اپنی شادی میں، کہیں آپ چیف گیسٹ ہیں تو میں آؤں نا. ویسے میں آپ کو میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ میرے سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت ہوئے گی، وہ آپ ناراض ہو جائیں گے. ہمارے یہاں شادی بیاہ کا ابھی سیزن ہے تو شادی کا کارڈ ناراض ہو جائے، تم آئے نہیں، چاہے آپ کو کوئی ایمرجنسی کام ہی کیوں نہ ہو. تو ہم بڑا دعوے کرتے ہیں، سجاتے ہیں، گھر کو سجا لیا اور چیف گیسٹ کے لیے، اور چیف گیسٹ کی ایک بات بھی نہ مانوں. میں آپ کی دعوت کروں لیکن آپ کی ایک بات نہ مانوں کوئی بھی، یہ کیسی محبت ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. اور سیرت اور قرآن اور سیرت اور یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. آج کے مسلمان کو اقرا جو پہلی وحی تھی، اس سے کیا سبق لینا چاہیے آخر میں؟ یہ ذرا یہ ہم نے کچھ تفصیل سے بات کی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، آپ نے دوبارہ دہرا دیا تو کچھ باتیں ہماری رہ گئی. کہ اقرا سے، پہلی وحی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے. پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلا حکم یہ دیا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے، تو گویا کہ اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اس میں یہ اشارہ بھی تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جا بجا بار بار اہل ایمان کو حکم دیا افلا تتدبرون افلا تتفکرون. تو اس کا یہ ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں، بڑے جو ہے نا مفتی ہو، اس کے لیے 14 علوم سیکھنے چاہیے. تو ایسا قطعاً نہیں ہے. اس کو سیکھنے کے لیے آپ کا دل وسیع ہونا چاہیے، آپ کا سینہ وسیع ہونا چاہیے اور دماغ کھلا ہوا ہو. آنکھیں کھولیں گے تو اللہ کا کلام بہت ہی آسان ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا تو سیکھنے والا ہو. تو ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ہے، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. یہ اصل پیغام ہے. یہ سیرت کے ساتھ اور پہلی وحی کا ہمارے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھ کر سیکھنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ البقرہ 7 سال کے عرصے میں پڑھی، قرآن مجید کی یہ سورت. تو ان سے پوچھا اتنے عرصے میں؟ تو کیا وہ کہتے ہیں ہم ایک آیت پڑھتے تھے
پھر اس کو سمجھتے تھے، پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے، پھر آگے پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں قرآن پڑھی جا رہے ہیں، ہم پڑھنے کا ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ سیکھنا بھی ہے۔ سیکھنا بھی ہے، ہم دنیا کے سارے دوسرے جو علوم ہیں، جن کو بعض علماء نے جو ہمارے اساتذہ وہ کہتی ہیں کہ یہ فنون ہے، یہ علم نہیں ہے۔ جی فزکس، کیمسٹری، بایو، طب، یہ ساری چیزیں یہ فنون ہے، یہ فن ہے، جی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹری کا ایک فن ہے، وہ آپریشن کرنا سیکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ کپڑے سلائی کرنا یہ ایک فن ہے، جی جی درزی کے پاس، نائی کے پاس کٹنگ کرنے کا، ایک بالوں کو تراشنے کا ایک فن ہے، اسی طرح یہ بھی فنون ہے۔ علم جو ہے وہ قرآن کا ہے، وحی کا علم ہے، جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مبعوث اس لیے کیا۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے یوت الحکمہ، حکمت کے ساتھ دانائی دے کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا، اور کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ آتینہ الکتاب والحکمہ والنبوہ۔ تو اللہ نے پہلے کتاب کا ذکر کیا، اس وحی کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تفسیر بتائی ہے، وہ حکمت ہے، وہ احادیث کی صورت میں ہمارے پاس وہ حکمت بڑی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا۔ اور پھر نبوت اور رسالت، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس قرآن مجید کا علم اور وحی کا علم، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہر ایک کے لیے لازم اور یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے بنیادی جتنا ہو سکے کوشش کرے۔ تو آہستہ آہستہ ہمارے ہاں درس نظامی کا مروجہ جو ہے وہ 8 سال کا ایک کورس ہے۔ تو اگر کوئی انسان کوشش کرے تو وہ 8 سال پورے لگا لے، نہیں تو جتنا ہو سکے پڑھتا رہے، ان علماء کے پاس جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سند ہو اور پورا جو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے صفہ میں، کچھ پوری زندگی جنہوں نے وقف کی تھی، حضرت ابو ہریرہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ، اور کچھ تھے آتے تھے 1 مہینہ رہے، 2 مہینے، جو بنیادی چیزیں سیکھتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے بھیج دیتے کہ آپ آ کے جا کے تبلیغ کریں، جتنا سیکھا پھر اس پر عمل کریں اور آگے پہنچیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو ذائقہ خیر۔ ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا یہ پروگرام میں آج ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور ایک علمی اور روحانی آج کی نشست رہی ہے، اور یہ آج کی جو گفتگو ہے اس کے اگر خلاصہ بیان کیا جائے یا اس کا نتیجہ بیان کیا، اس کا پیغام دیکھیں تو پیغام یہی نکلتا ہے کہ ہمیں قرآن سے تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی تھی وہ اقرا، پڑھنے سے لے کے پڑھنا کیا ہے وہ ساری باتیں اس کے اندر سارا ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس طرح کے مزید جو ہے علمی اور روحانی پروگرام دیکھنے کے لیے القمر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ پیغام دوسرے دوست احباب تک بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔